السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا اور جنگ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ میں ایک جانب رستم ایرانی اور دوسری طرف سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رستم کی فوج لاکھوں میں تھی، لیکن پھر بھی وہ لڑنے سے جی چراتا تھا۔ اس نے سیدنا سعد سے صلح کرنا چاہی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ ایرانی سپاہی جو مسلمانوں کے مقابلہ میں تھے وہ سپاہی نہیں تھے، لوہے اور فولاد کی چٹانیں کھڑی تھیں۔ ادھر مسلمان عزم و ہمت کی دھنی، زبان پر قرآن، دل میں نور ایمان، ہاتھ میں تلواریں اور نیزے بادلوں کی طرح برستے اور بجلی کی طرح کڑکتے، اور سب کی تمنائیں خدا میں شہادت۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس میدان کارزار میں ایک طرف سے جوش و جذبے سے بھری ہوئی آواز گونجی۔ یہ سیدہ خنسا کی آواز تھی۔ ہتھیار سجائے، گھوڑوں کی باگ پکڑے، چار بیٹے خیمے کے آگے ماں کے حضور کھڑے ہیں۔ میدان جنگ میں جاتے ہوئے یہ جانباز اپنی ماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ ماں نے میدان جنگ پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا کہ کل تو ہاتھیوں نے مسلمان جانبازوں کو کچل کر رکھ دیا تھا، آج بھی ایرانی بڑی سج دھج سے آئے ہیں۔ ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو رخصت کرتے وقت جو کچھ کہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے: میرے بیٹو، قسم ہے اس خدائے لا زوال کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہاری رگوں میں شریف خون دوڑ رہا ہے، تمہارا حسب و نسب بے داغ ہے، میرا سر فخر سے بلند ہے، اور تمہارے ماموں اپنی عزت پر جس قدر ناز کریں کم ہے۔ یاد رکھو، میدان کارزار گرم ہو گیا ہے تو دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑنا، ان پر ایسا وار کرنا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہیں ضرور شہادت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس بڑھیا کے بڑھاپے کا سہارا اور آسائے پیری یہی بیٹے تھے۔ خامند کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن کیسی شیر دل ماں تھی کہ اب اپنے جگر پاروں کو اسلام پر قربان کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجا کر بھیج رہی ہے، اور پھر ان کی شہادت کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ گھوڑوں کی باگیں اٹھائے یہ سرفروش میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، سینہ تانے بے درنگ بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ان جانبازوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ایک صحابیہ ماں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ماں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے کہا۔ ماں نے کہا تھا تمہارا حسب و نسب بے داغ ہے۔ اس کے جگر پاروں نے میدان جنگ میں بے داغ کردار ادا کیا۔ اس روز مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ عالم میں وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سورج مغرب میں چھپا، دن ختم ہوا، رات آئی، لیکن لڑائی جاری۔ اس روز لڑائی آدھی رات تک جاری رہی اور مسلمانوں کا پلہ اس روز بھی بھاری رہا۔ انہیں فتح کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ایک مجاہد نے اس روز 30 ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس روز ایک مجاہد نے یہاں تک جرأت کی کہ رستم کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ ایرانی صفوں میں گھس گیا اور انہیں چیرتا ہوا رستم کے قریب جا پہنچا۔ وہ رستم کا کام تمام کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ایرانی نے اسے شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے آج کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایرانیوں کو ان کے مورچوں سے پیچھے دھکیل دیا جائے، لیکن ایرانیوں کی تعداد بے شمار تھی۔ ایک مرتبہ تو 10 اس کی جگہ اور آ جاتے۔ ان کی قوت مدافعت بے حد شدید تھی۔ آدھی رات گزرنے کے بعد فریقین کے لیے لڑائی بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا لڑائی بند ہوئی۔ اس روز مسلمانوں کے ہاتھوں 10,000 ایرانی قتل ہوئے، جب مسلمان شہداء کی تعداد 2,000 تھی۔ آج اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا سعد کچھ زیادہ ہی خوش ہیں اور دل میں اطمینان بھی انگڑائیاں لے رہا ہے۔ انہوں نے ایک ایک سپاہی کو بلوایا اور کہا،
ہر ایک خیمے میں جاؤ، دیکھو مجاہد کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کی تعریف کر کے خوش ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ لوگ خاموش ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی خیمہ میں ضرورت سے زیادہ ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو مجھے جگا دینا۔ یہ باتیں غرور و حماقت کی ہوتی ہیں جو ملت کے لیے خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی نے حسب ہدایت سارے لشکر کو گھوم پھر کر دیکھا، ہر طرف شجاعت و بہادری کے تذکرے، ہر طرف خوشی و مسرت دلوں سے اچھل رہی تھی، ہر دل میں کامیابی اور فتح کی امید تھی، لیکن ایک خیمے کے آگے اندھیرا تھا۔ 4 جاں بازوں اور بہادروں کی لاشیں یہاں دفن کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ خیمے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر غم و اندوہ کی بجائے اطمینان اور شکر کی جھلک ٹپک رہی تھی۔ یہ سیدہ خنسا ہیں، اور وہ لاشیں اس کے جگر پاروں کے تھے جن کو اس نے آج اپنے ہاتھوں سے سجا کر میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ اس نیک بخت اور شیر دل خاتون کی زبان پر یہ کلمہ تھا کہ یہ حق تعالی شانہ کی کیسی عنایت اور مہربانی ہے کہ مجھے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اب میں اس کے سایہ رحمت میں اپنے بچوں سے ملوں گی۔ یہ وہی خنسا ہیں جن کا مرثیہ گوئی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ سوق و عکاظ میں ان کے خیمے کے دروازہ پر ایک علم نصب کیا جاتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا، یعنی تمام عرب میں سب سے بڑی مرثیہ گو۔ انہوں نے اپنے بھائی کی موت پر وہ مرثیہ لکھا تھا کہ پتھر کے کلیجے پانی ہو گئے تھے۔ سوق اور عکاظ کی فضائیں سوگوار ہو گئی تھیں، لیکن آج اس کے دلوں پر مرثیہ نہیں بلکہ شکر کے کلمات ہیں۔ علامہ اصفہانی نے کتاب الاغانی میں ان کے عجیب و غریب واقعات زندگی لکھے ہیں۔ وہ اسلام لائیں، سیدنا عمر کے دربار خلافت میں حاضر ہوئیں، لیکن اسلام لانے کے بعد زندگی کی اقدار ہی بدل گئی تھیں۔ حق پہ جان لٹانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، باطل سے ٹکرانے کو اے اللہ ہم حاضر ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔